قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء والله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 98، 99 اور 100 ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، قل یا اہل الکتاب، اے نبی آپ اہل کتاب سے فرما دیجئے، لم تکفرون بآیات اللہ، کہ اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہیں، واللہ شہید، اور اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، جو تم کرتے ہو۔ اہل کتاب سے خطاب ہے۔ قل یا اہل الکتاب، کہہ دو کہ اہل کتاب، لم تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو، دوسروں کو کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے۔ من آمن تبغونها عوجا، اور جو شخص ایمان لائے اس کے لیے ایمان میں کجی نکالتے ہو، رکاوٹ ڈالتے ہو۔ وانتم شہداء، اور تم اس بات پر گواہ بھی ہو کہ وہ حق پر ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، جو تم کر رہے ہو، جو تم کرتے ہو، اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور اے ایمان والو، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اگر تم اہل کتاب میں سے کسی ایک گروہ کے پیچھے چلو گے، اس کی اطاعت کرو گے، کہ ردوکم بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کی طرف کے بعد تمہیں وہ لوٹا دیں گے کافرین، کفر کی طرف۔ کیف تکفرون، اور کیسے تم کفر کرو گے، وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے۔ ومن یعتصم باللہ، اور جو شخص مضبوطی سے تھام لے اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کے دین کو، قد ہدی الی صراط مستقیم، بس وہ صراط مستقیم کی طرف ہدایت کیا گیا، یعنی سیدھے راستے پر چلایا گیا۔ ان 4 آیات میں ایک واقعے کا ذکر ہے، اس واقعے کے اوپر جو نتائج مرتب ہوئے اس کے بارے میں اہل کتاب کو اور مسلمانوں کو نصیحت ہے۔ 2 آیات میں اہل کتاب، قل یا اہل الکتاب لم تکفرون بآیات اللہ، قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ، اہل کتاب کو نصیحت ہے، اور بڑے ہی پیارے اور ناصحانہ انداز میں۔ اور دوسری طرف آگے مسلمانوں کو، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا وکیف تکفرون وانتم تتلی، یہ ان 2 آیات کے اندر اہل ایمان کو نصیحت ہے۔ معاملہ یہ ہوا تھا کہ اسلام سے پہلے اوس اور خزرج کے اندر بہت بڑی بڑی جنگیں ہوا کرتی تھیں، اور بہت بڑی بڑی لڑائیاں ہوا کرتی تھیں۔ اور جب اسلام آیا تو اوس اور خزرج، یہ مدینہ میں 2 قبیلے آباد تھے، تو اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے آپس میں بڑی ان کی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ جب اسلام آیا تو یہ دونوں قبیلے اسلام کی برکت سے ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخوت کروا دی۔ تو یہ اوس اور خزرج کے لوگ آپس میں بھول ہی گئے کہ کوئی اوس کا ہے اور کوئی خزرج کا ہے، لیکن یہودیوں کو یہ چیز بڑی کھٹکتی تھی، بہت اس سے تکلیف ہوتی تھی۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک جگہ پر اوس اور خزرج سب لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا، اور اسی پیالے میں سے سب کھا رہے تھے۔ تو یہودیوں کو تو دیکھ کے ویسے ہی بہت جلن ہوا کرتی تھی کہ اگر یہ لوگ متفرق رہتے تو ہم ان کے اوپر حکومت کرتے رہتے۔ اب یہ دونوں متحد ہو گئے ہیں، ظاہری بات ہے یہ اپنے ایمان کے حساب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بڑا بنائیں گے، اور بڑا بنایا ہوا تھا۔ تو شماس بن قیس نامی ایک یہودی تھا، اس شماس بن قیس نامی یہ یہودی کوئلے کی طرح جل گیا، اس کو سمجھ میں نہیں آئی کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ اس نے ایک نوجوان کو تیار کیا، اور نوجوان کو وہ اشعار یاد کروائے
کہ جو اوس اور خزرج کی سب سے بڑی لڑائی کے اندر ایک دوسرے کے خلاف پڑے گئے تھے، ایک دوسرے کے خلاف جو اشعار پڑے جاتے تھے اس سے نوجوان بھڑک اٹھتے تھے اور وہ جنگ کرتے تھے کہ اس نے تمہاری بیویوں کے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے تمہاری بچیوں کے ساتھ ایسے کیا، انہوں نے تمہاری عورتوں کے ساتھ یہ ان کی عزت کو ایسے تعطار کیا، تمہارے معصوم بچوں کو نیزوں پہ اچھال دیا۔ یہ اس قسم کے اشعار کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا جاتا تھا کہ تمہارے ایک آدمی تھا، وہ ایسے ایسے وصف اور ایسے ایسے اس کے اخلاق تھے، اس کے ساتھ اوس والوں نے ایسے کیا، اور پھر خزرج والے بھی ایسے ہی اشعار پڑھا کرتے تھے، تو اس سے لوگ بھڑک اٹھتے تھے۔ تو اس نوجوان کو وہ اشعار یاد کروائے اور اس نے جا کے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، ان کے ساتھ بیٹھ کے انہی اشعار کا، تمہیں وہ اشعار یاد ہے کیسے فصیح و بلیغ اشعار تھے جو کہ فلاں نے کہے تھے؟ کون سے اشعار کے اشعار سنانا شروع کیے، تو دوسرے نے اس کے رد میں اشعار سنائے، تو اس نے پہلے والے نے اس کے رد میں، پھر دوسرے والے نے اس کے رد میں، یوں کرتے کرتے آپس میں تکرار شروع ہو گئی، اوس اور خزرج الگ الگ ہو کے کھڑے ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپس میں طے کیا کہ ہم فلاں دن فلاں میدان میں، جیسے مسلمانوں اور کافروں کی جنگ ہوتی ہے ایسے اوس اور خزرج کی جنگ ہوگی۔ ایک دن طے کیا، اس دن کے اندر سب لوگ اکٹھے ہو گئے، اور یہاں پہ اوس کھڑا ہے، یہاں پہ خزرج کھڑا ہے، یہ دونوں قبیلے آپس میں لڑائی کرنے والے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچ گئے۔ فرمایا کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں، اور تم نے یہ بغض اور عداوت واختلاف السنتکم والوانکم انا جعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو تمہیں ایک دوسرے کے تعارف کے لیے اوس اور خزرج بنایا تھا، تم آپس میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ سچے مسلمان تھے، کھرے مسلمان تھے، بات ان کو سمجھ میں آ گئی، تو جو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے لیے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک دوسرے سے گلے لگ کے ایک دوسرے سے معافیاں مانگی۔ اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، قل یا اہل الکتاب، یہ اہل کتاب جنہوں نے بھڑکایا ہے ان سے کہہ دو کہ لم تکفرون بآیات اللہ، تم اللہ کی آیات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ واللہ شہید، اللہ جان رہا ہے، اللہ گواہ ہے جو تم کر رہے ہو، لوگوں سے تو چھپ گئے لیکن اللہ جانتا ہے جو تم نے کیا۔ قل یا اہل الکتاب، اور اہل کتاب سے کہہ دیں خود تو عمل نہیں کرتے، لم تصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو؟ اور تمہیں معلوم بھی ہے، تم اس کے اوپر گواہ بھی ہو، من آمن تبغونہا عوجا، اور جو ایمان لے کر آئے، جو شخص ایمان لے کر آیا اس کے ایمان میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہو، کچی نکال رہے ہو کہ تم اوس میں سے تھے، فلاں نے ایسے کیا، فلاں نے، وانتم شہداء، تم گواہ ہو اس بات پر کہ تم غلط کر رہے ہو، تم گواہ ہو اس بات کے اوپر جو نبی آیا ہے وہ بالکل صحیح، تم گواہ ہو اس بات پر کہ تم غلط ہو اور وہ صحیح ہیں۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، تم جو کر رہے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری سازشیں کامیاب ہو جائیں گی، اللہ سب جانتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اور پھر آگے اہل ایمان کے تمہیں کیا ہو گیا، ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب میں سے کسی فریق کی پیروی کرو گے تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، تمہیں کافر بنا کے چھوڑیں گے، تمہیں تو وہ مسلمان چھوڑیں گے ہی نہیں، وہ کافر بنا دیں گے۔ ابھی تو میں صرف یہ تھا کہ تم آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، کل ایمان کا بھی سودا کر بیٹھو گے، اور پھر کیف تکفرون، کیسے تم ایمان کا سودا کرو؟ صحابہ کا ایمان اس درجے کا ہے کہ ہمیں اس کے کروڑویں درجے کا ذرہ بھی نہیں ملا، ہم ایمان چھوڑنے کو کوئی آدمی کسی کو کروڑوں روپے بھی دے، انشاءاللہ اللہ کے فضل کی امید پہ کہتا ہوں، کوئی ایک مسلمان جو تھوڑا سا بھی دین کی سمجھ رکھنے والا، تھوڑا بھی نماز روزے کا پابندی کرنے والا، ویسے تو عام مسلمان بھی ایمان نہیں دے گا، لیکن ایک اس ڈر سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہ ہو جائے کہ جو نماز روزہ کرنے والا ہے، جس کو دین کی تھوڑی سی سمجھ ہے، وہ کروڑوں کے اوپر بھی اپنے ایمان کو نہیں دے گا۔ تو صحابہ کے ایمانی کیفیت تو ہم سے کروڑوں لاکھوں گنا زیادہ تھی۔ کیف تکفرون، تم کیسے کافر ہو جاؤ گے، کیسے تم کفر اپناؤ گے؟ وانتم تتلی علیکم آیات اللہ، تمہارے اوپر تو اللہ کی آیات نازل ہو رہی ہے، وفیکم رسولہ، اور تمہارے اندر اللہ کا رسول بھی ہے، ومن یعتصم باللہ، اور جو اللہ کو تھام لے، جو اللہ کو مضبوطی سے تھام لے،
یعنی کہ اللہ کو تھامنے کا مطلب ہے ایمان قبول کر لے، فقد ہدی الی صراط مستقیم، بس تحقیق کے ایسے آدمی کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دی گئی۔ اللہ سمجھنے کو